قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بخاری شریف میں روایت 3 مرتبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر. دیکھو آج کے دور میں یہ حدیث بڑا اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے ہمیں. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یعنی عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں. جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حقیقت میں فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس لیے بالغ ہونے سے پہلے جو بچہ مرا نا روایات کے مطابق وہ جنت میں جائے گا. ابن شہاب حدیثوں میں سے ایک آدمی ہے، فرماتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر بچہ جب بچپن میں مر جاتا تھا اس کی جنازے کی نماز میں شرکت کرتے تھے وہ، اگرچہ حرامی بچہ ہو. کیوں؟ وہ اس حدیث کی بنیاد پر کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. دیکھو یہ حدیث تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے الحمدللہ، کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر میں بڑا ہوتا ہے اور اسی مذہب کو اختیار، اس کے ماں باپ وہی مذہب کی تعلیم دیتے ہیں اور وہی مذہب میں بڑا ہو جاتا ہے. اب رہا ہمارا مسئلہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے. ہمارے گھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو مضبوط کرنے کی تعلیم بچے کو دینی چاہیے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کی چیزیں ہیں. مال سے بھی انسان آزمایا جاتا ہے، اولاد سے بھی آزمایا جاتا ہے. اپنی اولاد کی اچھی تربیت، دیکھو میرے بھائیوں، دنیاوی تعلیم اس کے بارے میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ دھیان ہے، بہت زیادہ دھیان ہے. لیکن رہا مسئلہ دینی تعلیم کا، دینی تعلیم بچے کے اندر نہیں ہوگی نا تو ایسے حالات کے اندر بھی ٹیرس کے اوپر چڑھ کر جہاں معصوم بچے شہید کیے جاتے ہیں، مساجد کا مسئلہ ہے، عورتوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے، دنیا کا مسلمان پریشان ہے. اب یہ نوجوان کے اندر اگر دین کا جذبہ ہوگا، دین کا درد ہوگا، مسلمانوں کا درد ہوگا، وہ کبھی بھی ایسے حالات کے اندر نہ ڈانس کر سکتا ہے نہ دارو خانہ کھول سکتا ہے. اچھا یہ قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے اس لیے کہ ہمارے گھر میں وہ نظام نہیں ہے. ہماری نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم نماز میں نہیں اٹھتے، ہم نمازوں میں نہیں جاتے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. کھانا کھانے بیٹھے تو کسی کو پڑھی نہیں ہے کہ بسم اللہ بولے کہ نہیں بولے. کھانے کے بعد کس نے دعا پڑھی نہیں پڑھی یہ ہمارا اللہ ماشاءاللہ. باقی ہمارے گھروں میں کوئی نظام نہیں ہے. بچہ ٹوائلٹ میں جاتا ہے، بیٹا دعا پڑھو، باہر دعا پڑھو، بائیں پیر سے جاؤ. ہمارے گھروں میں کوئی نظام نہیں ہے میرے بھائیوں. بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے باپ کی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا اور اپنے بیٹے کی شکایت کی. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو بلایا کہ کیوں تیرے اوپر تیرے باپ کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، تو حق تلفی کرتا ہے. وہ سنتا رہا. جب امیر المومنین خاموش ہوئے تو بیٹا کہنے لگا باپ کے سامنے ہی، امیر المومنین باپ کے تو حق ہے بیٹے کے اوپر، کیا بیٹے کے بھی کوئی حق ہے باپ کے اوپر؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا کیا حق ہے؟ بیٹا پوچھ رہا ہے کیا حق ہے؟ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ شادی کرنے کے لیے کوئی اچھی لڑکی، اچھے خاندان کی اور اچھی نیک لڑکی تلاش کرے. جب اولاد پیدا ہو تو اچھا نام رکھے. یہ پوائنٹ دیکھتے جاؤ. اولاد پہلے نیک لڑکی سے شادی کرے، نکاح کرے، اولاد پیدا ہو تو اچھا نام رکھے اور تیسرے نمبر کے اوپر اس کو دین کی تعلیم دے لے. تو لڑکا کہنے لگا امیر المومنین یہ میرے باپ نے ایک باندی خریدی تھی،
400 درہم میں, 400 درہم میں لونڈی کا بیٹا ہوں. دوسرے نمبر کے اوپر اس نے میرا نام رکھا ہے جعل, جعل یعنی گندگی کا کیڑا. اور تیسرے نمبر پر امیر المومنین قرآن کریم کی ایک آیت بھی اس نے مجھے نہیں سکھائی. امیر المومنین غصے ہوئے اور باپ سے کہا کہ تو بیٹے کی شکایت کرنے آتا ہے, تو نے بیٹے کے سارے حق تو مار دیے, اب کیا شکایت کرتا ہے تو بیٹے کی, بیٹے کی تو نے حق تلفی کر ڈالی تو نے. آج یہ تینوں چیزیں تو اٹھا کر دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر. آج ماں باپ کو فکر نہیں ہے کہ بہو کیسی لانی ہے, یا لڑکی کے لیے لڑکا کہاں سے کیسے ڈھونڈنا ہے, سب سے چلتا ہے. الا ماشاءاللہ سب چلتا ہے. ماں باپ دیکھو, ماں باپ اولاد کا اچھا ہی سوچتے, برا نہیں سوچتے. لڑکی کو کہتے ہیں, لڑکے کو کہتے ہیں نہیں بیٹا وہاں نہیں, ہمارا دل نہیں چاہتا. لیکن لڑکی اور لڑکا اس بات کے اوپر اٹل ہے, میں تو وہی کروں گی, میں تو وہی کروں گا, بس خلاص. ماں باپ نے ہتھیار ڈال دیے. دوسرے نمبر کے اوپر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, لیٹسٹ نام, لیٹسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند. اللہ کے نزدیک سب سے اچھا نام عبداللہ, عبد الرحمن. دیکھو جیسا نام رکھو گے نا ایسا اثر پڑے گا. آج ہم سلمان نام رکھتے ہیں, دو ہے, ایک ہیرو ہے, اس کی نسبت سے نام رکھیں گے سلمان, ناچے گا.